السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوز قال لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكي الكريم لم نشهد ونشهد والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا کر اس سے پہلے حضور نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جناب پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن بحمد جميع اقوال والافعال وتقبل من بحمد جميع الحاجات وتقبل من بحمد جميع السيئات وتقبل من تكلم الرجال وتقبل من الصلوات من جميع التي تحيات وعلى من تكلم شيء كبير حصول برکت کے لیے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ سيدنا محمد تنحل بالقدر فريج بالقرب بالحواج والرقائب وحسن خواتم باستسلام النماذج وجهه الكريم وعلى اله وصحبه ومن حد ونسيم اجر المعالم الله الله حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر چل رہا۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم لدنی کے حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چلے، لہٰذا آپ جب اپنی منزل مخصوص سے آگے تجاوز کر گئے جہاں کو ٹھہرنا تھا رکنا تھا، جب وہاں سے آپ آگے بڑھ گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما جاوز قال لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے اس وادی صخرہ کے پاس، تو نیند سے بیدار ہوتے ہی آپ نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا کہ ہمیں یہاں سے آگے چلنا ہے، اور بغیر کوئی چیز کھائے پیے آپ نے جو ہے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ لہٰذا اس مقام یعنی مجمع البحرین میں سو کر بیدار ہونے کے بعد جب آپ چلے تو لہٰذا دوپہر کا ڈھلتا ہوا یعنی ظہر کا وقت تھا، اور ایک قول میں ہے کہ عصر کا وقت تھا، اور مسلسل یہ آدھا دن اور ساری رات اور اس دوسرے دن اشراق کے یا چاشت کے وقت تک چلتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے تو آپ کے اس بارے میں ایک اور ہے کہ یہ سفر جو ہے تو بحرین سے 40 دن تک ہوا تھا، لہٰذا پہلا جو سفر تھا وہ صرف 4 دن کا تھا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہوئے تو آپ نے یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا ناشتہ وہی کھانا جو ہم لے کر کے چلے ہیں، اس مچھلی کو غدانا ہے نا، صبح کا ہمارا کھانا یا ناشتہ جو ہے وہ لے کر کے آؤ۔ لہٰذا چونکہ جس مچھلی کو آپ پہلے ہی تیار کر کے رکھ چکے تھے، لقد لقینا، بے شک ہم کو اپنے اس سفر میں بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو چونکہ یہ سفر بڑا طویل ہوا تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو خوب محسوس آپ نے فرمایا سفر نہ حاضہ، کہ یہ جو سفر ہے چونکہ مصر سے شروع ہوا اور مجمع البحرین تک، اور مجمع البحرین سے شروع ہوا تو آج تک، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں بلکہ صرف یہ 1.5 دن والا سفر اس کو جواز نہ فرمایا کہ آپ کو اس میں جو ہے تھکاوٹ ہوئی، اور لہٰذا بہرحال بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر سے بحرین تک 4 دن کا سفر کیا گیا اور بحرین سے یہاں تک 1.5 دن میں سفر ہوا، مگر اس وقت رات میں سفر نہ کیا گیا، صرف دن میں چلنا ہوتا اور رات میں آپ کہیں پر بھی آرام فرما لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک قول یہ ہے کہ مصر سے بحرین تک سفر 40 دن میں ہوا اور یہ 1.5 دن اس کی علاوہ ہے۔ بہرکیف جب آپ نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا وہ کھانا وہ ناشتہ لے کر کے آؤ، تو اس وقت جو ہے حضرت یوشع علیہ السلام کو بھلا ہوا واقعہ یاد ہے، اور آپ نے کہا قال ارایت، ذرا دیکھیے تم
حضرت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ ذرا دیکھیے تو، یعنی مجھ کو وہ یاد ہی نہیں رہا کہ آپ ذرا غور فرمائیں یا مجھ پر آپ ناراضگی نہ فرمائیے گا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے، صخرہ تھا، اس کے پاس ٹھہرے تھے، صخرہ کے پاس تو وہاں پر وہ مچھلی جو ہم اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، جس کا پیٹ چاک کر کے اس کی آتے وغیرہ تمام غلاظت نکال دی گئی تھی، جس کو مسالے کچھ نمک لگا کر کے ہم نے بھون کر کے رکھا تھا، جس میں سے کچھ کھا بھی لیا تھا، لہٰذا جب وہاں ہم پہنچے تو وہ مچھلی اچھلی، تھیلے کے باہر نکلی اور راستہ بناتی ہوئی سرنگ کی طرح جو ہے تو اس پانی کے اندر جو ہے وہ چلی گئی۔ لہٰذا فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، لہٰذا میں اس مچھلی کو بھول گیا، لہٰذا مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے سوچا کہ آپ پر سفر کی تھکاوٹ ہے تو کیوں آپ کو پریشان کروں، آپ کو جگاؤں، آپ جب بیدار ہوں گے تب میں آپ کو اس واقعے کی اطلاع دے دوں گا۔ یہ خیال کر کے اس وقت میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی، اور اس کے بعد میں اس بات کو ایسے بھولا کہ آج تک میں بھی بھولا ہی رہ گیا۔ یہاں تک ہمارا 1.5 دن کا سفر ہو گیا، مجھ کو بھی یاد یہ بات ابھی تک نہیں آئی۔ ما انسینہ الا شیطان ان اذکرہ، اور مجھ کو یہ شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی عاجزی دیکھی۔ ویسے انشاءاللہ میں آگے اس کی تفصیل اور کروں گا، تو بہرحال آپ نے عاجزانہ طور پہ کہا کہ شیطان نے مجھ سے اس بات کو بھلا دیا کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کروں، اور میں نہ جانے کن خیالات میں گم ہو گیا، میں اپنی اس بات پر معذرت خواہ ہوں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایسے پریشان کرنے والے کام یہ چونکہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا چونکہ وہ مچھلی جو ہے تو دریا میں چلی گئی، اور یہ بات کتنی عجیب تھی کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، یا یوں کہ کتنا عجیب ہے کہ یہ بات بڑی عجیب تھی کہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی، یا یہ کہ عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ بہرحال اس طرح سے جو ہے تو آپ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کی، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، وہی تو وہ مقام تھا کہ جہاں پر ہمیں پہنچنے کے لیے ہم نے اتنا جو ہے تو لمبا سفر کیا، یہ جو سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں ہم نے برداشت کی، یہ اسی مطلوبہ شخصیت اور ہستی کے لیے تھی کہ جس سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، لہٰذا اس سے ملاقات تو ہماری وہی پر ہونے والی تھی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی عطا فرمایا۔ لہٰذا مفسر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے چونکہ اس بات کا ذکر پہلے نہیں کیا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اصل مقصد کیا ہے، اور ہمیں جو تو اس کی علامت کیا ہے کہ وہ مچھلی جس مقام پر زندہ ہو جائے وہی ہمارا مقام ہوگا، تو یہ چند باتیں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نہیں بتائی تھی، اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں۔ یا تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا بتانا کہ میں تو ساتھ میں ہوں ہی، میں سب چیزوں پہ نظر رکھ لوں گا، یا یوں کہ اللہ نے آپ کے ذہن سے اس وقت وہ بات نکال دی، یا یوں کہ آپ نے یہ خیال کر کے کہ کچھ راز کی بات ہے اسے صرف اپنے تک ہی فی الحال محدود رکھا جائے، تو پھر یوشع تو ساتھ میں ہے ہی، جو کچھ ہوگا وہ دیکھ بھی لیں گے۔ تو لہٰذا بہرحال اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ ساری باتیں انہیں نہیں بتائی تھی، ورنہ یوشع علیہ السلام کو وہیں پر اس کا علم ہو جاتا، اور جہاں مچھلی نے پانی میں اپنا راستہ لی تھی وہیں پر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بیدار ہونے کے بعد ان کو آگاہ کر دیں۔ لہٰذا چونکہ اس کے بعد یہ جو سفر تھا پھر آگے جو ہے تو وہیں سے آپ واپس پلٹے، وہیں سے فوجد عبدا من عبادنا، وہیں سے اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹ کر کے آئے، کیونکہ 1.5 دن کا سفر زیادہ ہوا تھا، اب وہ 1.5 دن واپس چل کر کے آ رہے ہیں، تو اب اس راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اب کسی چیز کا جو ہے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو اپنی منزل کا پتہ مل گیا تھا،
آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے جانا کہا ہے، اور خضر علیہ السلام سے کہا ملاقات ہونے والی ہے، اس اعتبار سے اب نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ تھکان ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے، بلکہ خوش ہو کر کے فرمایا، آپ نے اپنے ساتھی پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور مجھ کو بتایا نہیں، تمہاری وجہ سے اتنی دور تک کہ مجھ کو چل کر آنا پڑا۔ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے کہ اللہ والوں کے اخلاق کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ اگر اپنے سے چھوٹے سے کوئی بھول غلطی ہو جائے تو وہ اسے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہ یہ کیا اتنا تمہاری وجہ سے، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے مجھے 1.5 دن تک کے چلنا پڑا، سفر برداشت کرنا پڑا۔ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ خوش ہو کر کے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، بلکہ ہماری منزل تو وہی ہے، چلو واپس پلٹ کر کے چلیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو کربلا کی سرزمین سے لوٹ کر کے آئے ہیں، جنہوں نے کربلا کا بڑا خطرناک منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن ان کے اخلاق اور ان کا کریمانہ انداز، ان کا علم، ان کی بردباری، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کا ضبط، ان کا تحمل دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک خادم جو ہے تو آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے اور کچھ خاص مہمان تھے، اور کھانا جو ہے تو خادم لے کر کے آ رہا تھا کہ اچانک اس کو ٹھوکر لگی یا کسی سبب سے اس کے ہاتھ سے بڑا قیمتی برتن تھا، کھانا تھا، وہ گر گیا، ضائع ہو گیا۔ تو اس کو بڑی جو ہے تو دقت محسوس کا سوچنے لگا کہ بڑا قیمتی برتن تھا، یہ بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی ضائع ہو گیا، حضرت مجھ پر ناراض ہو گئی۔ جب آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی تو اس نے ایک آیت پڑھی غالباً یا کچھ تو بھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں سے جو ہے تو محبت فرماتا ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اگر ہم ہوتے تو فوراً چڑ جاتے اپنے خادم پر، اسے ڈانٹتے مارتے، لیکن آپ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں ان کے پاکیزہ اخلاق۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کوئی جو ہے تو غصہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اے دوست، وہی تو ہمارے ملاقات کی جگہ ہے، وہی تو ہمارا مقصود اصلی ہے، اور وہی ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ لہٰذا وہیں سے الٹے قدم چل کر کے آپ جو ہے تو پھر اس مقام پر آئے جہاں پر آپ نے پہلے جو ہے تو آرام کیا تھا۔ لہٰذا جب آپ اس مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اب خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایتوں کے ہیں کہ اس وقت خضر علیہ السلام وہیں پر ایک چادر تاندے ہوئے آرام فرما رہے تھے، سر سے لے کے پیر تک آپ کے سر پر جو تو چادر جب آرام کر رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ وہیں پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہی روایت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ پانی پر جو ہے تو مصلی بچھا کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہیں سے قریب میں تھوڑی دور پر چند قدم چل کر ایک جنگل تھا، اس جنگل میں آپ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جانا تھا۔ بہرحال زیادہ تر صحیح روایت یہی ہے کہ اسی پتھر کے پاس حضرت خضر علیہ السلام جو ہے تو نماز ادا فرما رہے تھے۔ لہٰذا چونکہ جیسے ہی آپ اس مجمع البحرین کے پاس پہنچے ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، خضر علیہ السلام نے جواب دیا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ لہٰذا ایک چیز یہاں پر ہے کہ جو فرمایا گیا نا مجمع البحرین، دو سمندر کے ملنے کی جگہ، اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہاری ملاقات وہاں ہوگی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہوں گے۔ بعض علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام خود دو سمندر ہیں جن کی ملاقات ہوئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے سمندر اور حضرت خضر علیہ السلام علم طریقت کے سمندر، اور جب یہ دو سمندر ملے تو ان سے جو کچھ بھی نکلا یوشع علیہ السلام نے اسے لے کر عوام تک کے پہنچا۔ جیسے جب دو سمندر ملتے ہیں اس کا پانی جب لوگوں تک پہنچتا ہے تو حیات بخش ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض علماء فرماتے ہیں، آگے بھی اسی میں آئے گا کہ وہ جو مقام ہے دو سمندر جہاں ملتے ہیں وہیں پر ایک مقام ایسا پوشیدہ ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، وہیں پر السلام رہتے ہیں اور وہیں پر چشمہ آب حیات، وہیں پر آب حیات موجود ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کی ملاقات جو ہے تو وہاں پر بھی ہوئی۔ تو
تو لہٰذا چونکہ یہ بڑا سفر موسیٰ علیہ السلام کو کرنا پڑا، اس میں تکلیف ہوئی، لیکن یہ جو 1.5 دن آپ لوٹ کر کے آئے اس میں آپ کو ذرا بھی تکلیف کا جو ہے تو احساس نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 1.5 دن تک تو بھوک نہیں لگی، اس کے بعد پھر بھوک کیوں لگی؟ جبکہ انبیاء علیہ السلام پر نفس کا غلبہ نہیں ہوتا، ان پر بھوک کا، شہوت کا، کسی چیز کا ایسا غلبہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ نفوس قدسیہ پر ہوتے ہیں۔ پھر کیوں؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اپنے مقصد سے آگے تجاوز کر گئے تھے، انہیں جہاں ٹھہر جانا چاہیے تھا جب اس سے زیادہ آگے نکل کے 1.5 دن کا سفر زیادہ کر لیا، تب تک بھی جب بھوک نہیں لگی، تب اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اب آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہو اور بھوک کا احساس ہو، تاکہ وہ بات یاد آئے اور آپ پلٹ کر کے اپنی منزل پر لوٹ کر کے جائیں۔ اس لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ورنہ انبیاء تو انبیاء ہے، حضور کی امت میں ایسے ایسے اولیاء آج بھی موجود ہیں جو کئی سالوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں، ان کو احساس بھوک کا، کھانے کا نہیں ہوتا۔ اور چونکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیوں کر تھک گئے؟ جبکہ اتنا لمبا سفر ہوا، 40 دن کا، اس میں نہیں تھکے اور 1.5 دن میں تھک گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ تھکاوٹ جو ہے صرف اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے اس کی شکایت کی، آپ نے شکایت نہیں کی، بلکہ یوں تھا کہ آپ نے تعجب کا اظہار کیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، اتنا لمبا سفر کیا لیکن ہم نہیں تھکے، لیکن 1.5 دن میں ہم تھک گئے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ یا یوں کہ آپ اپنی دوست کی دل جوئی فرما رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت یوشع علیہ السلام کی دل جوئی فرمانا چاہتے کہ میری وجہ سے تمہیں بھی اس سفر میں کلفت اٹھانی پڑی، مشکل اور دقت اٹھانی پڑی، تو لہٰذا ان کے ساتھ اپنا بھی آپ نے جو ہے تو ذکر کر لیا۔ یا ایک یہ کہ آپ نے جو ہے تو یہ کہا کہ یہ سفر جو ہے تو ہم نے اتنا لمبا کیا لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہمارا مدعا ہمیں حاصل نہیں ہوا، اب تک جو منشا تھی وہ حاصل نہیں ہو پائی۔ تو بہرحال چونکہ حضرت خضر علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اور مصافحہ معانقہ ہوا، سلام وغیرہ ہوا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کی یہاں پر چند مختصر سے متعارف آپ کے سامنے رکھیں کہ خضر علیہ السلام کون ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ خضر علیہ السلام، چونکہ خضر علیہ السلام کو اس نام سے موسوم کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس خشک زمین پر بیٹھ جایا کرتے یا وہاں سے گزر بھی جاتے ہیں تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی، اگر وہ زمین بنجر ہے تو وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اگر آپ جو ہے تو وہ زمین خشک ہے تو تر و تازہ ہو جاتی ہے اور وہاں پر ہریالی اگ جاتی ہے اور آئندہ وہ کاشتکاری کے جو ہے تو قابل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح اور ہے کہ روایت میں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کہیں پر بھی قدم رکھتے تو وہاں پر گھاس اگ آیا کرتی تھی، لہٰذا ایک اور یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے جہاں رہتے ہیں وہ مقام آب حیات کا ہے، وہیں پر چشمہ آب حیات موجود ہے اور یہ آپ کے قدم کی برکت ہے۔ اور یہ کہ آپ جو ہے تو ہمیشہ سبز لباس یعنی ہرا لباس پہنے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے بھی آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت اور تازہ چہرہ اور رنگت والے ہیں، لہٰذا اس لیے بھی آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی نماز پڑھتے ہیں تو اتنی دیر تک وہاں پر سبز یعنی ہرا نور پھیل جایا کرتا ہے، لہٰذا ان اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام کو جو ہے تو خضر کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو العباس ہے، آپ کی کنیت ابو العباس، اور آپ کا جو اصل نام ہے وہ بلیا بالملکان، بلیا آپ کا نام ہے اور ملکان آپ کے والد کا نام ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو ایک بات جو میں نے حضور جیلانی میاں سے سنی ہے، سرکار جیلانی میں اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو ان دو بزرگوں کا اصل نام یاد رکھے گا، ایک خضر علیہ السلام اور ایک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ،
فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا، جیلانی میاں کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو ان دو بزرگوں کا اصل نام یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو خضر علیہ السلام ان کا اصل نام ہے بلیہ بن ملقان، اور حضرت سیدنا بایزید بسطامی کا جو ہے تو اصل نام ہے طیفور بن عیسیٰ، ان کا اصل نام طیفور بن عیسیٰ۔ اس لیے ان دونوں بزرگوں کا کہ ناموں کی جب یہ فضیلت ہے تو سوچے ان کی ذات کی فضیلت کا عالم کیا ہو۔ تو بہرحال تو ان کا اصل نام جو ہے بلیہ بن ملقان ہے، اور چونکہ آپ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے لہٰذا بعض نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے، بعض نے کہا کہ یہ فلاں کی اولاد سے ہے، حضرت جو ہے تو بادشاہ کی اولاد سے ہے۔ اور صحیح روایات میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو والد تھے وہ فارس نسل کے ایک بادشاہ تھے، یعنی ملک فارس کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہے وہ رومی النسل تھی، روم کی رہنے والی تھی، اور ان کا نام الوہا تھا، ان کی والدہ کا نام۔ لہٰذا یوں ہے کہ آپ جو ہے تو اپنے والدین کی پہلی اولاد تھے، چونکہ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ غار میں تشریف لے گئی اور وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کی والدہ آپ کو وہیں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ کی والدہ خود ایک بہت بڑی ولیہ کاملہ تھی، لہٰذا وہ چلی آئی، اس کے بعد ہمیشہ روزانہ وقت پر ایک بکری وہاں پہنچتی اور آپ کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ لہٰذا جب آپ جوان ہوئے تو جوان ہونے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے جو ہے تو آپ کو اپنا جانشین متعین کرنا چاہا، تو آپ وہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ چونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے والد نے یعنی ملک فارس کے بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو لکھنا ہے، ان پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو وہی ان پر نازل ہوئی ہے، ان کو لکھ کر کے رکھ لینا ہے، لہٰذا اچھے کاتبین کو جو ہے تو جمع کیا جائے۔ لہٰذا اعلان ہوا ملکوں میں کہ جو کاتبین ہیں، لکھنے والے کاتب ہیں، جن کی تحریر بھی اچھی ہے، جن کا علم اس مقام پر ہے کہ وہ عبارت کو سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھ کر کے صحیح طور پر لکھنے کی ان میں صلاحیت موجود ہے، ایسے لوگ جو ہے تو جمع ہو جائے جو اپنے فن کے ماہر۔ اب دیکھیے غور کیجیے گا، حضرت خضر علیہ السلام کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ غار کے اندر، کوئی نہیں جانتا ہے، ابھی کوئی آنے جانے والا نہیں، کسی سے ملاقات نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ یہ نبی ہے یا ولی ہے، اس کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں، وہ آگے میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو چونکہ خضر علیہ السلام جب جوان ہوئے اور آپ کے پاس بھی یہ خبر پہنچی تو آپ بھی جو ہے تو اس مجلس میں آپ شرکت کے لیے آئے، لہٰذا جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ کی خوش خطی کو دیکھ کر، آپ کی تحریر کو دیکھ کر جو ہے تو بادشاہ بہت حیران ہوا، پوچھا کہ کون ہو؟ جب آپ سے آپ کی حقیقت معلوم ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ میرے اپنے بیٹے ہیں، میرے اپنے صاحبزادے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا اور بڑے ہی عمدہ طریق سے رکھا اور انہیں کے سپرد ساری سلطنت کر دی۔ لیکن آپ نے تمام سلطنت کو چھوڑ دیا، آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا اور جو ہے تو آپ وہاں سے نکل کے چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے۔ تو چونکہ آپ نے سیر و سیاحت کو قبول کیا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے مقام آب حیات تک پہنچے، اسی مقام پر، اسی جو ہے تو مجمع البحرین پر آپ پہنچے جہاں پر چشمہ آب حیات ہے۔ بعض فرماتے ہیں علماء کہ آپ نے اس کا پانی پی لیا اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں پیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تو اس پانی کی برکت سے درازی عمر عطا فرمائی کہ آپ کو جو ہے تو اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ ابھی تک آپ حیات ہیں اور قیامت تک آپ حیات رہیں۔ اب ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بلا واسطہ آدم علیہ السلام کے بیٹے، مروی ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے تھے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بلا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ لہٰذا چونکہ ہر زمانے آپ جو تو دجال کی سرکوبی فرمائے گے، ہر زمانے میں ایک دجال ہوتا ہے اور اسی کی طرف یہ اشارہ ہے، تو ہر زمانے میں ایک دجال ہوتا ہے، تو اسی کے لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی دعا سے خضر علیہ السلام کی عمر میں برکت ہے۔
وہ کیسے؟ ابن عساکر نے روایت جو ہے تو کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ جب وفات کا وقت قریب آیا، جب آدم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں ایک وصیت کی کہ مجھے جو ہے تو فلاں فلاں غار میں لے جا کر کے رکھ دو، اور اس کے بعد آپ نے ایک دعا فرمائی کہ جو شخص بھی مجھ کو دفن کرے گا یعنی قبر میں اتارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمر دراز عطا فرمائے، اس کو لمبی عمر اللہ عطا فرمائے۔ لہٰذا چونکہ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے تو آپ کے بیٹوں نے لے جا کر کے غار میں رکھ دیا تھا، آپ کا جسم مبارک اسی غار میں کئی برسوں تک رہا۔ جب طوفان نوح آیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم کو اس غار سے باہر نکال کر اپنی کشتی میں رکھ لو، ان کی برکت سے تمہاری کشتی نہیں ڈوبی۔ آدم علیہ السلام کے مزار ان کو جو ہے تو جسم مبارک کو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں رکھا، ان کی برکت سے آپ کی کشتی جو ہے وہ جھوٹی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری۔ پوری دنیا میں جب وہ سیلاب آیا ہوا تھا، جب وہ تھم گیا اور پانی اتر گیا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کے جسم کو ان کے مزار میں دفن کر دیا جائے۔ جب جسم مبارک کو دفن کیا جانے لگا تب حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور اس دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ لمبی عمر عطا فرمائی کہ آپ قیامت تک زندہ رہے۔ یہ ہے ایک نبی کی دعا کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا جو مجھ کو دفن کرے قبر میں اتارے اس کو ایسی لمبی عمر عطا فرمائے، اور یہ خدمت خضر علیہ السلام کے حصے میں آئی، لہٰذا اس سبب سے آپ کو جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لمبی عمر عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، لہٰذا ان کا نسب نامہ بھی جو ہے تو بیان کیا گیا۔ اور خضر علیہ السلام جو ہے تو آج بھی زندہ ہے، آج بھی یہ حیات ہے، موجود ہے، اور کئی بزرگوں کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور بلکہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، اور الگ الگ مقامات آج بھی جو ہے تو ان کے بارے میں آئے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ان کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ کئی بزرگوں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے شرف اختصاب بھی کیا، علم اختصاب بھی کیا۔ بہرحال تو لہٰذا آپ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتے ہیں، اور بہت سے اولیاء اللہ کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے، اور بہت سارے باطنی امور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کر رکھے، چونکہ جس طرح سے نظام کو چلانے کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے جو ہے تو کچھ سپاہی خاص ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے ذمے الگ الگ کام ہوتا ہے، جس کے سبب سے سلطنت کا نظام جو ہے تو چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ اس کی کائنات کا نظام اس کے بندوں کے سبب سے چلتا رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کام فرشتوں کے ذمے لگائے ہوئے، پانی برسانا، روزی پہنچانا، روح قبض کرنا، فلاں کام کرنا، تو غرض کے اسی طرح اللہ نے بہت سارے کام انسانوں کے ذمے بھی لگائے۔ وہ خاص اولیاء اللہ ہے جن کے سپرد باطنی کام اللہ نے ان کے سپرد کیے ہوئے، انہی میں سے خضر علیہ السلام سب سے اول ہے۔ تو لہٰذا چونکہ آج بھی آپ زندہ ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ جو ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی ہیں، لہٰذا الیاس علیہ السلام عمر میں خضر علیہ السلام سے 5 سال چھوٹے ہیں، لہٰذا خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق جو ہے تو بھائی بھی بتایا گیا ہے۔ 4 انبیاء جو ابھی تک زندہ ہے، جن پر ابھی تک وعدہ الہی نہیں آیا، جن میں سے 2 آسمانوں پر اور 2 زمین میں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں جو ہے آسمانوں میں،
اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یہ جو ہے تو زمین پر ہے. لہٰذا ان 4 نبیوں پر جو ہے تو ابھی تک وعدہ الہی نہیں آیا، لیکن آئے گا، ان پر بھی آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے نے فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہے، صرف اللہ باقی رہے گا. تو بہرحال اخیر وقت میں ان کی بھی روح قبض کی جائے گی، لیکن ابھی فی الحال یہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے. خضر علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے بھی حاضر ہوئے. جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا اور صحابہ کرام اس وقت جو ہے تو بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کے غم میں تھے کہ انہوں نے اس وقت ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے السلام علیکم اے اہل البیت. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک جو کچھ لیتا ہے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے، اور جو چیز ضائع ہوتی ہے اس کا عوض عنایت فرماتا ہے، اور ہر مصیبت پر صبر کرنے والوں کو بہتر جزا عطا فرماتا ہے. لہٰذا صرف رضا الہی سامنے رکھو اور پھر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. اہل بیت اس آواز کو سن تو رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا تھا. صحابہ نے فرمایا کہ یقیناً وہ خضر علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح خضر علیہ السلام کی ملاقات مولا علی سے ہوئی اور آپ نے ان کو ایک دعا بھی جو ہے تو تعلیم فرمائی تھی. لہٰذا ایک چیز کہ خضر علیہ السلام ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور حضور کی بہت ساری احادیث سنی بھی اور بہت ساری روایتوں کے آپ راوی بھی ہیں. خضر علیہ السلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا کرتے. لہٰذا ایک روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک میں حضرت الیاس علیہ السلام کی ملاقات حضرت جو ہے تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام سے ہوئی. خضر الیاس علیہ السلام جو کہ آپ کے بھائی وہ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے. لہٰذا خصائص الصغریٰ میں ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام حاضر ہوئے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک پر تھے کہ حجر کے نزدیک جو تو فجر نافطہ کے مقام پر ایک غیبی آواز سنائی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنا دے، ان کی امت میں سے بنا دے جن کے ہر گناہ معاف. جب یہ دعا کی آواز سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا دیکھو یہ آواز کس کی ہے، کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کی طرف چل پڑا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ دعا کون کر رہا ہے. لہٰذا میں جب پہاڑ کی طرف گیا اور پہاڑ کے اندر جا کر دیکھا تو ایک بزرگ جن کی جو ہے تو بہت خوبصورت تھے، چہرہ بڑا نورانی تھا، داڑھی بڑی سفید اور بڑی لمبی تھی، اور جو ہے تو آپ سفید لباس پہنے ہوئے، آپ کا قد بہت لمبا تھا اور چہرے سے نورانیت کے آثار نمایاں تھے، جنہیں دیکھ کر مجھ پر ایک حیبت سی طاری ہوئی. میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے تو جن کا قد جو ہے تقریباً 300 گز تھا، لہٰذا وہ جو ہے تو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ دعا کر رہے تھے. مجھ کو دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ تم حضور علیہ السلام کے قاصد ہو، کہ تم حضور کی طرف سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے حضور نے بھیجا ہے. کہا کہ حضور کی بارگاہ میں واپس جاؤ اور جا کر کے میرا سلام عرض کرو اور کہو کہ تمہارا بھائی الیاس جو نبی ہے وہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے یہ بات آقا علیہ السلام سے جب بیان کی تو سرکار علیہ السلام نے کہا چلو چل کر اللہ کے نبی الیاس علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. پھر حضور مجھ کو لے کر کے اس غار کی طرف گئے. میں اور سرکار جب وہاں پہنچے تو لہٰذا میں ایک جگہ ادب کی وجہ سے ٹھہر گیا اور سرکار آگے تشریف لے گئے. الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوا، مصافحہ معانقہ ہوا اور کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترا، اس کے اندر کھجوریں اور کچھ حلوہ اور کچھ اور دیگر چیزیں موجود تھی. سرکار نے مجھ کو بھی بلایا، میں بھی کھانے میں شریک ہوا. وہ کھا کر میں واپس اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا. اس کے بعد آسمان سے ایک بادل آیا اور اس دسترخوان کو لے کر کے چلا گیا. پھر سرکار گفتگو کرتے رہے. جب سرکار لوٹ کر کے آئے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ السلام یہ کھانا کیسا تھا؟
تو حضور نے فرمایا کہ میں نے بھی یہی بات حضرت الیاس علیہ السلام سے پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عبادت میں مستغرق رہتا ہوں، اس لیے سال کے اختتام پر، سال کے اخیر پر خضر علیہ السلام جو ہے تو یہ کھانا جنت سے لے کر کے آتے ہیں اور آب حیات جو ہے تو میرے لیے لے کر کے آتے ہیں، یا آب زمزم لے کر کے آتے ہیں، سال میں اختتام پر ایک مرتبہ میں اسے کھاتا ہوں اور پورا سال مجھے کھانے کی حاجت نہیں۔ یہ ہے آب زمزم کی فضیلت کہ جو آب زمزم پیے، سرکار فرماتے ہیں کہ مومن آب زمزم کو پیٹ بھر کر کے پیتا ہے اور منافق کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، وہ چند گھونٹ پی کر ہی سیر ہو جاتا۔ تو لہٰذا آب زمزم کو خوب پیا کرو، اس لیے کہ اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، یہ کھانے پینے ہر چیز سے انسان کو بے نیاز کرتا ہے، اور جس نیت سے اس کو پی لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کو ہر سال اختتام پر یہ کھانا اور آب زمزم پیش کرتے ہیں، جس کے سبب سے فرماتے ہیں کہ مجھے سال بھر جو ہے تو پھر کھانے پینے کی یا کسی اور چیز کی جو ہے تو پھر ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زمانہ اخیر میں اصحاب کہف کے ساتھ ظاہر ہوں گے، لہٰذا امام مہدی کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو کر دجال سے جہاد بھی کریں گے۔ لہٰذا اصحاب کہف یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی اس غار کے اندر آج تک آرام فرما ہے۔ جب اخیر زمانہ آئے گا اور قریب قریب یہ وہی زمانہ ہے، دجال کا جب خروج ہوگا اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی جس وقت لشکر جمع کرے گے اور آپ کا لشکر جہاد کے لیے نکلے گا، اس وقت یہ اصحاب کہف اور حضرت خضر علیہ السلام بھی ہوں گی اور بہت سارے اولیاء اور انبیاء علیہ السلام بھی اس غزوے میں شریک ہوں گے۔ وہ غزوہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص ان دو غزووں میں شریک ہوگا، ان دو جنگوں میں شریک ہوگا، ایک وہ جنگ جو امام مہدی دجال کی سرکردگی میں ہوگی اور ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگی، کیونکہ دونوں کا زمانہ ایک ہو جائے گا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرما لیں گے، حضرت خضر علیہ السلام حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا اور جب آپ کی ولایت ظاہر ہو جائے گی، آپ کی امامت ظاہر ہو جائے گی، اور جب آپ ہند کی طرف اور سندھ کی طرف آپ لشکر روانہ کریں گے، جس وقت غزوہ ہند ہوگا اس وقت یہ تمام غازیان جب جمع ہوں گے اور پھر جب یہ غزوہ فتح ہوگا اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، تب عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت نزول فرمائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں دوسرا جو ہے تو جہاد ہوگا دجال کے ساتھ۔ تو سرکار نے پہلے ہی بشارت دی جو ان دونوں جہاد میں شریک ہوگا وہ بخشا ہوا ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اللہ بلا حساب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ دو لشکر ایسے تھے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی دے تو ان بزرگوں کی وقت تک، امام مہدی کے ظہور تک اللہ میں اگر زندگی دے تو ہمیں وہ سعادت بھی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے تو دجال کے ساتھ جہاد بھی کریں گے اور دجال آپ کو پکڑ کر کے قتل کرے گا، شہید کرے گا، حضرت خضر علیہ السلام، لیکن اللہ پھر دوبارہ آپ کو زندہ فرمائے گا۔ دجال پھر آپ کو جب قتل کرنا چاہے گا تو پھر دوبارہ آپ کو قتل نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں جمع ہوتے ہیں اور کعبہ شریف کا حج کرتے ہیں، ہر سال وہ حج کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد حج کے احکام مکمل ہونے کے بعد جب یہ حلق کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں، ایک دوسرے کے سر، یعنی حضرت خضر الیاس علیہ السلام کے بعد جو تو تراشتے ہیں اور الیاس علیہ السلام کے بعد جو تو تراشتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں بھی یہ دعا پڑھ کر کے جدا ہوتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ما شاء اللہ لا یسوء الغیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔
اب فرماتے ہیں صاحب تفسیر بیان کہ جو شخص ان کلمات کو، اس دعا کو صبح شام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ آگ کے جلانے اور پانی کے ڈبونے سے اور مال کی چوری ہونے اور شیطان کے وسوسے سے اور سانپ بچھو وغیرہ کی ایذا رسانی سے اس کو محفوظ فرما دے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال خضر علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، آتینہ رحمۃ من عندنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا۔ اب یہاں پر سنیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خضر علیہ السلام نبی ہے یا ولی، تو خضر علیہ السلام نبی، اکثر راج قول یہی ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ یہی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے جو ہے تو ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ دونوں چیزیں، دو آیت ہے نا، آیت ایک ہی ہے لیکن اس کے دو حصے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ آتینہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اپنی رحمت ان کو جو عطا فرمائی ہے نا، اپنا علم اپنی رحمت سے عطا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک مقام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم، اپنا غیب، عالم الغیب فلا یظہر غیبہ علی احد الا برسول، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کو، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رسولوں کو عطا فرماتا ہے، جس کو غیب کا علم ملا وہ اللہ کا رسول ہوا۔ اور یہاں پر رحمتم من عندنا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ایک مقام پر فرمایا سورہ یوسف میں، اور ایک نبی کے لیے اللہ نے فرمایا رحمتم من، کہ جس کو ہم نے اپنی رحمت عطا فرمائی۔ اور علماء نے اس رحمت سے مراد نبوت لی، اس سے مراد نبوت ہے۔ تو لہٰذا خضر السلام کے لیے بھی یہاں پر رحمت کا لفظ آیا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی، رحمت سے علم عطا فرمایا، تو اس سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ اور جو فرمایا من لدنی علما، کہ علم لدنی عطا فرمایا، علم لدنی باطن کا علم آپ کو، غیب کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے لیے یہی آیت کریمہ کافی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کا علم سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا جب نبی جو ہوتا ہے، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، چھپی ہوئی بات کو جاننے والا، اس کا بتانے والا۔ اور خضر السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت خضر السلام غار میں پرورش پا رہے تھے، اور جس وقت وہی غار میں آپ جوان ہوئے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، لیکن جب یہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ صحائف انبیاء لکھے جا رہے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، وہ کتاب، وہ وہی جو ان پر اتری وہ لکھنا ہے، اس کے لیے جب ان کو جمع کیا گیا تو ان میں آپ بھی موجود تھے، اور آپ نے سب سے اچھی تحریر میں لکھا، سب سے اچھا لکھا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو علم آپ کو عطا ہوا وہ من جانب اللہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو من جانب اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ ہاں نبی بھلے نبی سے سیکھ لے، جیسے کہ خود یہاں پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے علم لدنی کے بارے میں سیکھ رہے، تو یاد رکھیں یہ نبیوں کا معاملہ ہے۔ میں اس کو انشاءاللہ آگے عرض کروں گا اور بھی بعد میں۔ تو چونکہ ایک نبی اگر نبی سے سیکھے تو اس میں فرق نہیں پڑتا، لیکن نبی کا استاد کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک افضل نبی، ایک کم نبی جو نبی درجے میں ان سے کم ہے، ان کا استاد ہو سکتا ہے، لیکن غیر نبی کبھی بھی کسی نبی کا استاد نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی خضر علیہ السلام جو ہے تو اللہ کے نبی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی جو ہے تو عطا فرمایا۔ علم لدنی کیا ہے اس کے بارے میں بس آخری بات سمجھ لیں۔ علم لدنی جس کے بارے میں ہے کہ یہ خاص علم یعنی غیب کا علم ہے، غیب کی خبریں دینا بھی باذن تعالیٰ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کا مذہب یہ ہے کہ یہ علم باطن ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
کہ یہ علم باطن. صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ بحر العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ من لدنا کیوں کہا، باوجود یہ کہ علوم اسی سے ہے، لیکن بعض علوم مخلوق کے واسطے سے ہوتے ہیں اور بعض علوم جو ہے تو من جانب اللہ ہوتے ہیں. جو علم مخلوق کے واسطے سے حاصل کیا جائے وہ علم لدنی نہیں ہوتا، اور جو علم بلا واسطہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے ہو، جس میں کسی چیز کا دخل نہ ہو، اگر وہ انبیاء کی طرف ہو وحی کے ذریعے تو پھر وہ وحی ہے، اور اولیاء پر ہو تو الہام کے ذریعے ہوتا ہے. لہٰذا وہ باطنی علم ہوتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. لہٰذا علم لدنی کی پہچان صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے وہ ایسا علم ہو کہ جو غیروں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہو، اسے علم لدنی نہیں کہا جاتا. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ اللَّبُوسِ، کہ جیسا کہ صنعت لباس وغیرہ کا علم جو ہے تو زر بنانے وغیرہ کا یا کچھ اور علوم، جس کا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ زر بنایا کرتے تھے، یہ آپ سے چلا ہے نا، لیکن یہ علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، لیکن بعد میں ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں. وہ علوم جو ہم بعد میں لوگوں سے سیکھ رہے ہیں وہ علم لدنی نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جو ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ علم لدنی نہیں کا، اس لیے کہ احتمال یہ ہے کہ بندوں سے سیکھا جاتا ہے. جو علم معرفت ذات و صفات ایک ایسا علم ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی خاص سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا باطنی طور پر علم جو حاصل ہے، باطنی جو علوم ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو علم لدنی کہا جاتا ہے. اس کو آسان طور پر سمجھنے کے لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ علم لدنی ایک باطنی علم ہے اور یہ علم انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں یا ڈیم جو ہم بنا کے رکھتے ہیں، ڈیم جہاں پانی روکا جاتا ہے، تو سمندر کے اندر بہت سی نہروں کا پانی آ کر کے ملتا ہے. ڈیم جو ہوتا ہے اس کو ہم روک کر کے رکھتے ہیں، آنے والی نہروں کو اس میں جوڑ دیتے ہیں تاکہ وہاں آ کر کے پانی جمع ہو اور جب ضرورت ہوتی ہے وہاں سے پانی نکال لیا جاتا ہے. لیکن اس کے بنسبت جو کنواں ہوتا ہے، ابھی پہلے میں آپ کو پرانی مثال دی جو بزرگوں نے بیان کی کہ کنواں جو ہوتا ہے، کنواں اس کے اندر کوئی نہر آ کر نہیں گرتی، کنویں میں سمندر سے کوئی نہر آ کر نہیں گرتی، نہ ہی اس کے لیے کوئی نہر کھود کے اس میں چھوڑنا پڑتا. کنواں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کنواں کھود دیا پانی کا، اب آپ اس میں سے پانی نکالتے چلے جائیے، آپ جتنا پانی نکالیں گے اس کی اتنی جھیج ہوتی رہے گی اور اس کے اندر پانی ایٹومیٹکلی بڑھتا رہے گا. اس کے اندر پانی اس کے مسام سے اپنے آپ بڑھتا رہتا ہے، اس میں کوئی نہر آ کر نہیں گرتی. جیسے کہ ڈیم ہم بناتے ہیں اور دیگر نہروں کو لا کر جوڑ دیتے ہیں کہ پانی ان نہروں سے آ کر ڈیم میں جمع ہوتا ہے اور وقت ضرورت ہم وہاں سے لیتے ہیں. لیکن کنویں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کنواں ایک مرتبہ آپ نے کھود دیا، اب اس میں سے آپ جتنا پانی نکالیں گے اس کا پانی بڑھتا ہی رہے گا. نکالنا چھوڑ دو گے تو وہ پانی جو ہے تو اپنے آپ کم ہو جائے گا یا ختم بھی ہو جائے گا. تو کنویں میں کوئی نہر آ کر نہیں گرتی. اولیاء فرماتے ہیں کہ مومن کا دل، جو لوگ اپنے دل کو کنویں کی طرح پاک و صاف کر لیتے ہیں، اسے شریعت کی جو ہے تو شریعت سے اتنا کھود لیتے ہیں، شریعت کے اوزار سے اس کو کھود کر اتنا گہرا کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر سے ایٹومیٹکلی علم لدنی کا پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. اور اگر اس کی ایک جو تو آج کی تازہ مثال دیکھیں تو بورنگ کی مثال لے لیجیے. ہم بورنگ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں کرتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی نہر آ کر کے نہیں گرتی. آپ نے ایک مرتبہ بورنگ کر دی، اب آپ ادھر بٹن دبائیے، مشین سے فوراً پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ اپنے دل کو پاک و صاف کر لیتے ہیں، جن کے دل کی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے علم سے آباد ہوتی ہے،
جن کے قلوب شریعت کے اوزار سے کھودے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پاک و صاف ہوتے ہیں، ستھرے ہوتے ہیں، جیسے کہ دودھ رکھنے کے لیے برتن کو بالکل صاف رکھا جاتا ہے، ایسے ہی جس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اس پر شریعت کا عمل کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، اور جب اس کا باطن کھلتا ہے اور جب وہ مشین اس کی تہ میں پہنچتی ہے، جب دل تک وہ بات پہنچتی ہے، تب جا کر کے وہاں سے علم لدنی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں سے انسان کے دل میں اپنے آپ وہ باتیں پیدا ہوتی ہے کہ جو کسی کے سکھانے سے دل میں نہیں آتا، جو آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا، وہ آپ کو اولیاء اللہ کے دربار سے ملتا ہے۔ یہ جو بتاتے ہیں اولیاء، وہ کتابوں سے پڑھ کر نہیں بتاتے، بلکہ ان کے دل میں وہ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اب اگر اس پر میں مثالیں دینا شروع کروں تو بہت طویل ہے، لہٰذا جیسے آپ نے ادھر بورنگ کا بٹن دبایا کہ ادھر پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ کو اللہ اختیار عطا فرماتا ہے۔ وہ جس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں نا، جس چیز کی طرف وہ توجہ کر دے، بٹن لگا دیا کہ فوراً اس چیز کے حالات ان پر منکشف ہو جایا کرتے ہیں، فوراً وہ چیز ان پر کھل جاتی ہے۔ وہ اگر کسی کے حالات کو دیکھنا چاہے، اولیاء اللہ کو اللہ وہ نظر عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اس پر توجہ ڈال دی، کشفی نظر ڈال دی، اور کشف کی نگاہ سے اگر دیکھ لیا تو اس کی پوری زندگی ان کے سامنے آ جائے گی، پورا بایو ڈاٹا ان کی نگاہ کے سامنے آ جائے گا۔ آج اس کی مثال ہے نا، آج انسان کا پورا بایو ڈاٹا جو ہے تو ایک چیپ میموری کے اندر ہے نا، کمپیوٹر پر آپ جائیے، دیکھیے کسی کا بھی ڈالیے، آدھار کارڈ وغیرہ ڈالیے، اس کا بس پاسپورٹ ڈال دو، آدھار کوڈ، اس کا پورا بایو ڈاٹا آپ کو وہی کمپیوٹر پہ مل جائے گا۔ ان اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور عطا فرمایا ہے، وہ مشین اللہ نے ان کے دماغ میں رکھی ہے، وہ نور رکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تو پوری زندگی ہماری ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ بتا دیتے امام اعظم کے سامنے جب ایک شخص وضو کر رہا تھا، آپ نے کہا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دے، ایک کو کہا کہ زنا سے توبہ کر، ایک کو کہا کہ فلاں گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں نظر کے سامنے سب کچھ بایو ڈاٹا آ جاتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے بتانے سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے دکھانے سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے، وہ نور جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے دیکھتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ، چونکہ اب دل آئینہ ہو چکا ہے نا، دل جو ہے پاک ہو چکا ہے، جیسا کہ اب کنواں ہے، کنویں کے اندر پانی ہے، اب اگر آسمان میں چاند چمک رہا ہے، یہ میں پرانی مثال دے رہا ہوں آج کے لیے، کیونکہ جو مثال بزرگوں نے دی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو کنواں، چونکہ اس زمانے میں کنواں ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بورنگ وغیرہ کے یا اتنے ایسے بڑے بڑے سسٹم نہیں تھے، تو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اولیاء نے مثال دی ہے کہ کنواں جب پانی سے بھرا ہوا ہو ہے نا، پاک و صاف ہو، شفاف ہو، اس کا پانی بالکل صاف ہو، تو جب آسمان اس پانی میں ہم دیکھیں گے، اس پانی میں جب آسمان کا عکس نظر آئے گا تو آسمان میں جو بھی ہوگا وہ ہمیں اس کے اندر نظر آئے گا، ہے نا۔ یا آئینہ کو آپ آسمان کے سامنے کر دیں، آپ جو آئینے کو آسمان کے سامنے کر دیں تو آسمان میں جو جتنے تارے ہیں، چاند، سورج، وہ آپ کو آئینے کے اندر نظر آئے گا۔ تو اسی طرح مومن کا دل یا تو اس کنویں کی طرح پاک و صاف شفاف ہو، یا پھر آئینے کی طرح اتنا صاف ہو، تو جب وہ اولیاء اللہ اس دل کو لوح محفوظ کے سامنے کر دیتے ہیں تو جو لوح محفوظ میں ہوتا ہے وہ ان کے دل میں ابھر کر کے آ جاتا ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ لوح محفوظ میں فلاں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میری نظر ہر وقت لوح محفوظ پر رہتی ہے اور میں ہر وقت اللہ کے علم کے سمندر میں گوتے لگاتا ہوں۔ اسی لیے بڑے بڑے اولیاء اور بہت ساری مخلوق آپ کے دربار میں جایا کرتی تھی اور اپنے حالات کو معلوم کیا کرتی تھی۔ یہ وہ دربار ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا، ہر وقت ان کی نظر لوح محفوظ پر رہتی ہے۔ فرماتے اللہ نے مجھ کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے کہ میں جس کی چاہوں تقدیر کو بدل دوں۔ یہ اختیار بھی اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمایا۔ یہ وہ پاکیزہ دل ہے جس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے، کہ جو لوگ قلب سلیم اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، ایسے پاکیزہ دل لے کر کے آتے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں کے اندر علم لدنی کو پیدا فرماتا ہے۔ انہیں کتابوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر
کہ فلاں سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک واقعہ بات آ گئی تو اسی سے ریلیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سرکار جیلانی میں نے کئی مرتبہ اس واقعے کو بیان کیا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کا معاملہ ایسا، آپ خود اپنے وقت کے مجدد ہیں، آپ 15ویں صدی کے مجدد، سرکار اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد، سرکار مفتی اعظم ہند کو 15ویں صدی کا مجدد مانا گیا. سب سے بڑے فقیہ، عالم، مجدد ہے، علم کا ایک جوش مارتا ہوا سمندر ہے سرکار مفتی اعظم ہند. ایک مرتبہ سرکار مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے تھے اور علماء کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے. کسی مسئلے پر بات چل آئی کہ یہ مسئلہ ایسا ایسا، تو علماء نے کہا کہ حضور یہ مسئلہ ایسا ایسا ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ایسا ہے. کہا کہ حضور اس کا کوئی جزیہ، اس کی کوئی دلیل؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ فلاں کتاب کے اندر، فلاں کتاب ہے اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء اور مفتیان اکرام، جید علماء بیٹھے ہوئے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، جنہوں نے بلکہ ایسے علماء اور ایسے مفتیان مدرس کہ رات دن وہ کتاب پڑھاتے ہیں، اسی کتاب کو وہ روزانہ پڑھاتے ہیں درسگاہ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہم نے اس کتاب کو تو اچھی طریقے سے کھنگال لیا ہے لیکن یہ مسئلہ موجود نہیں ہے. فرمایا اچھا لاؤ میرے پاس کتاب. بس کتاب لی، یہ کتاب سرکار کے ہاتھ میں اور یوں کھولا اور فرمایا یہ رہا مسئلہ. بس جہاں سے کھولا وہی وہ مسئلہ موجود. ایک دو صفحہ بھی ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہ پڑی. یہ ہوتا ہے علم لدن کہ فوراً کھول کر کے رکھ دیتے کون سی چیز کہاں یہ ان کے علم میں موجود ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ علم اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. تو بہرحال ایسے بزرگ جہاں ملے نا، ان کی خدمتیں کرے، ان سے احتساب فیض کرے. آج کے دور میں الحمدللہ جیلانی میاں اس وقت سکہ رائج الوقت ہے، سکہ رائج الوقت ہے اس وقت. اور کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے اور ایک جگہ کی ایک علاقے کی بات نہیں ہے اور صرف عوام کی نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء آ کر کے اس بارگاہ میں زانویہ دفتہ کرتے ہیں. دیکھ لیجئے کئی علماء اس بارگاہ میں آتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر یہ کرم فرماتا ہے جن کو نگاہ کشفی عطا فرماتا ہے، جو غیب کی، جو ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ فلاں کا معاملہ کیا ہے اور پھر اس اعتبار سے اس بندے کی وہ تربیت بھی کرتے ہیں. اس کی تربیت بھی ویسی کی جاتی ہے، اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا جاتا. بعض دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جلالی بزرگ اور ایک ہوتے ہیں جمالی بزرگ. جلالی بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ تو فوراً وہی بول کر کے معاملہ ختم کر دیتے، جس کی مثال سرکار صوفی مستقیم صاحب قبلہ جن کا وصال ہو چکا ہے، جن کا مزار جو ہے تو بھوساول کی سرزمین پر موجود ہے. تیگیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، میں خود بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں کئی مرتبہ اور میرا اپنا خود کا بھی مشاہدہ رہا کہ حضرت نے کئی مرتبہ میرے دل کے حالات کو بیان فرمایا. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، اوروں کی تو چھوڑ دو. کئی کرامتیں تو ان کی مشہور ہے اور کئی ایسے لوگ بلکہ علماء بڑے بڑے موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماتی کی آنکھوں سے ان منظروں پر معاملات کو دیکھا ہے اور جو پیشن گوئیاں انہوں نے کی وہ حرف بہ حرف ثابت بھی ہوئی. لیکن ایسے جلالی بزرگ تھے کہ جب کوئی شخص سامنے آتا تو وہ عام انسان ہو کہ عالم ہو، اگر غلطی کی ہے تو فوراً ٹوک دیتے، مولانا فلاں کام کیا ہے سے توبہ کرو. یہ نہیں کہ عالم ہے یا کیا ہے، غلط کیا ہے، شریعت کے خلاف کیا، فوراً ٹوک دیتے. کئی علماء ان کے بارگاہ میں جانے سے اسی لیے ڈرتے تھے اور کئی عوام بھی، عام لوگ بھی جانے سے ڈرتے تھے کہ ان کے سامنے جاتی فوراً وہ جلال میں آ جاتے. جس کا معاملہ جتنا خطرناک اتنا فوراً جلال آتا تھا. اور جس کے گھر میں ٹی وی ہو اس کا تو پوچھو ہی مت، اس پر تو ایسے برستے تھے کہ اس کو وہاں سے نکلتے نہیں بنتا تھا، پاسینے چھوٹ جاتے تھے اچھوں کے بعد. ایسے جلالی بزرگ جیلانی میاں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ وہ بزرگ ہے جو چلتی پھرتی ایکس رے مشین ہے. جیسے ایکس رے مشین ہوتی ہے نا کہ ڈالے کے چھپ کر آ گیا، یہ وہ ہے کہ ان کے سامنے انسان آیا کہ اس کا سارا عتیق ان کی نگاہوں میں چھپ جاتا تھا. ایسے تھے سرکار صوفی مستقیم صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور کچھ بزرگ جمالی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں لیکن محبت سے پیار سے سمجھا کر اصلاح کرتے ہیں، اپنی اپنی تبلیغ کا طریقہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے بزرگوں کی بارگاہ سے وابستہ کرے اور ہماری اصلاح فرمائے. حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع ہے اور اس ضمن میں پچھلے ہفتے بھی 3 مسئلے عرض کیا تھا، آج بھی 3 مسئلے کو سماعت کریں. سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن پہلا جو سلام ہے وہ دوسرے سلام سے قدرے بلند، کہ دوسرے سلام میں تھوڑی آواز پست بھی رہے، تو یہی سنت ہے. دوسرا مسئلہ، داہنی طرف سلام پھیرنے میں
چہرہ اتنا گھمانا چاہیے کہ پیچھے والوں کو جو ہے تو رخسار نظر آ جائے. یعنی جب ہم سلام پھیرے نا تو سلام پھیرنے میں چہرے کو گھمانا ہے, تو اتنا گھمانا ہے کہ جو ایک سائڈ ہے وہ اگر پیچھے کوئی ہے تو وہ اس کو نظر آئے. ادھر جب پھیرے تو ادھر کا چہرہ, ادھر کا رخسار, ادھر کا گال پیچھے والے کو نظر آئے. بعض لوگ بس وہیں کی وہیں تیس منڈی گھما دیا وہیں کی, یہ خلاف سنت. اور بعض لوگ تو اتنا گھومتے کہ سینہ گھما دیتے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی مسئلہ آ گیا ہے انشاءاللہ. تو صرف بس چہرہ گھمائے, صرف سر کو گھمائے اور اتنا گھمائے کہ پیچھے والے کو رخسار نظر آئے. امام کے سلام پھیر دینے سے مقتدی نماز سے باہر نہ ہوا جب تک مقتدی خود سلام نہ پھیرے. امام نے سلام پھیر دیا تو اب مقتدی کا بھی کام ہے کہ وہ بھی سلام پھیر دے. جب تک وہ سلام نہیں پھیرے گا اس کی نماز سے وہ باہر نہیں ہوگا. ان مسائل کو ذہن میں رکھے. دوران توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.